نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته۔ اچھا لو جی، ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ میں کسی دکان پہ گیا کوئی چیز لینے کے لیے، میں نے خریدا پریشر کوکر، چلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے خرید لیا، وہاں کھڑے کھڑے میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، لو سردار جی یہ آپ کا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ وہاں من ساتھی اسی وقت ہبہ کر دیا، قبل ان يتفرقا، ہاں دکان سے باہر بھی نہیں گئے، نکلے جدا بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں، آپ نے پیسے دے دیے۔ ہاں جی، ولم ينكر البائع على المشتري، اور بیچنے والے کو بھی کوئی انکار نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ او اشترى عبدا، اچھا یہ نہیں بات ہے، بیچنے والے کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو، ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے، اب اس نے پیسے دے دیے، میں نے لے لیے، دکان سے باہر نہیں نکلا، کسی آدمی کو تحفہ گفٹ کر دیا، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، حدیث آگے آ رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ، او اشترى عبدا فاعتقه، اچھا یا خریدا کوئی غلام، بیچنے والے کو پیسے دیے، اسے کہہ دیا چلو جی تسی آزاد ہو، نال ازاد کرتا۔ ساتھ ہی اسے آزاد کر دیا، یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ وقال طاؤوس في من يشترى فی من یشتری، ومن يشتري السلعة اس شخص کے بارے میں جو خریدتا ہے سامان على الرضا بیچنے والے کی رضامندی پر۔ ثم باعها، اچھا آگے ایک تیسرا مسئلہ آ گیا، پہلا تو ہبہ کا تھا نا، دوسرا غلام کا، تیسرا میں نے ایک چیز لی 50 روپے میں، 50 روپے میں میں نے کوئی چیز خریدی، اب پیسے میں نے اس کو دے دیے بیچنے والے کو، آپ آ گئے، آپ نے کہا جی یہ مجھے 60 روپے میں دے دے، بیچنے والے کو بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ کہیں جی 10 روپے مجھ سے زیادہ منافع لے لیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ثم باعها پھر اس کو بیچ دے، وجبت له والربح له، وجبت لہو، وہ واجب ہوگی اس کے لیے، بے منافع کس کو ملے گا؟ خریدنے والے۔ ہاں پہلے کو نہیں، دوسرے کو جس نے خریدا ہے جی جی بالکل، اور آگے دے رہا ہے تیسرے کو، منافع کس کو ملا؟ دوسرے درمیان والے کو، شاباش، وقال لنا الحميدي، کوئی بات جوڑی نہیں امام بخاری دے، سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ۔ کوئی بات نہیں چھوڑی، کوئی رہ نہ جائے مسئلہ۔ وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب حدیث آ رہی، دلیل آ رہی ہے، سفر میں، فكنت على بكر صعب، تو میں بیٹھا ہوا تھا ایک جوان اونٹ، صعبن، کیا معنی اس کا غلط کیا تھا؟ بڑا شوخا، سخت، صعب مشکل ہوتا ہے نا، مشکل، سخت، جو مشکل میں ڈال دے، یعنی شوخا اونٹ، ضدی اور شوخا، جڑا بڑا ہوشیار بنتا سی۔ على بكر صعب لعمر، ہاں وہ کس کا اونٹ تھا؟ حضرت عمر کا۔ فكان يغلبنا، وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ ہم پہ غالب آ جاتا تھا، فيتقدم امام القوم، لوگ امام القوم، لوگوں سے آگے آگے چلتا تھا، آگے جانتا سی، فيزجره فیسجرہ، عمر، اس کو ڈانٹتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ويرده، اور اس کو واپس لٹاتے تھے، پھر وہ آگے نکل جاتا، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے یہ مجھے بیچ دے، یہ جو تجھے تنگ کرتا ہے مجھے دے دے، پیسے لے لے۔ فقال هو لك يا رسول الله، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے، پیسے نہیں لینے، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه، اور میں نہیں پیسے لے لو، مجھے بیچ دے۔
فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عمر نے بیچ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر. آگے کیا وہ حدیث کے باب کے ساتھ تعلق. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا فرمایا عبداللہ بن عمر کو یہ آپ کا ہے، میری طرف سے آپ کو گفٹ تحفہ. انہوں نے بیٹے نے واپس کیا. باپ سے خریدا، بیٹے کو ہبہ کر دیا، تصنع به ما شئت. جو چاہے کر لے. وقال الليث امام بخاری نے حدیث باب باندھ کے مسئلہ نکال دیا. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ٹھیک ٹھیک. قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان. اچھا آگے نئی بات. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے بیچی امیر المومنین عثمان بن عفان کو مالا بالوادی. کچھ مال یعنی زمین تھی ایک وادی میں، وہ خیبر میں وادی تھی، آگے آ رہا ہے. بمال له بخیبر. اس کے مال کے بدلے جو خیبر میں تھی. ٹھیک ہے، جو خیبر میں اس کا مال تھا نا تو عثمان کا، وہ میں نے لے لیا. اپنا مال جو اپنی زمین تھی، ہاں جی، وہ میں نے عثمان کو دے دی، سودا ہو گیا. فلما تبايعنا جب ہم نے خرید و فروخت کر لی، رجعت على عقبية. میں لوٹا اپنی ایڑیوں کے بال. جلدی جلدی میں واپس مڑ گیا کیونکہ پہلے پڑا ہے نا، فوراً واپس چلے جاتے ہیں، جگہ ہٹ جاتے سن. تفرق مکان کو. ہاں، حتى خرجت من بيته یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا. خشية أن يرادني البيع. خشیت ان یراد. كانت السنة عن المتبايعين. اور طریقہ تھا متبايعین کا، خرید و فروخت کرنے والے کا، وہ کیا طریقہ تھا؟ بالخیار، اختیار کے ساتھ، حتى يتفرقا. یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائیں. اب بے پکی، یہ طریقہ تھا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه. جب ہماری بے واجب ہو گئی، عبداللہ کہتے ہیں جب ہماری بے واجب ہو گئی، رأيت أني قد غبنته. مجھے خیال آیا کہ میں نے عثمان سے دھوکہ کر لیا ہے. میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہوا یار، متقی لوگ تھے. کہیں زیادتی نہ ہو جائے. ہاں، بأني سقته دھوکہ کیسے کیا کہ میں نے اسے دھکیل دیا سمود کی زمین کی طرف، بثلاث ليال. بسلا سے 3 رات کی مسافت پر. وساقني إلى المدينة اور اس نے مجھے دھکیل دیا مدینہ کی طرف بثلاث ليال. 3 رات کی مسافت پر. دھوکہ کیا ہوا؟ میں نے اسے بہت دور نکال دیا آد سمود کی زمین پر، اور خود میں مدینہ کے نزدیک آ گیا. یہ میرے دل میں خیال آیا. ہاں جی، لیکن ہو سکتا ہے ہاں جی کہ حضرت عثمان کے لیے وہ بہتر ہو. انہوں نے خود لی، اپنی مرضی سے لیے نا. ہاں جی، زبردستی تو انہوں نے دی. ہاں، کہتے بارہ میرے دل میں خیال ضرور آیا کہ یہ میں نے جلدی گئے نا. ہاں بارے میں پکی نہیں ہوئی یا کہ میں مطلب ہے. ہاں، مجھے خیال آیا. خیال آیا. ہاں جی، ان کا یہ تقویٰ تھا، زہد تھا. جو تھا. باب ما يكره من الخداع في البيع. دیکھیں نا